السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل کہانی کو شیئر کروں گی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ نوح کا مطلب ہے محنت مشقت کرنے والا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسانوں کا دوسرا باپ۔ سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پھر دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں اہل ایمان کے سوا سب غرق ہو گئے تھے اور ان سے پھر دوبارہ نسل انسان کی افزائش ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد مبعوث ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قوم کئی سالوں تک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ گمراہ ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں، جن بتوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں ان سے ان کو روکیں۔ اصل میں وہ جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ حضرت نوح کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ ان کے باپ داداؤں نے ان نیک لوگوں کے مرنے کے بعد وہاں پتھر کھڑے کر دیے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر عبادت کریں، ان کے دل میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن جب آگے ان کی نسلیں پیدا ہوئیں تو وہ ان بتوں کو دیکھ کر سمجھنے لگیں کہ ان کے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کی اور آپ کو اس تبلیغ میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح کے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، بس میں نے ان سے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، آج تک جو تم کر چکے ہو اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، بے شک اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ اتنا بڑا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سب سے زیادہ تبلیغ کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان لائے وہ سب غریب طبقے سے تھے، اور امیر لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ آپ پر صرف وہی لوگ ایمان لائے ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو امیروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے، اگر آپ ان غریب لوگوں کو دور کر دیں، اپنے سے دور کر دیں تو ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ لیکن آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تو قوم نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا اور تم سب غرق ہو جاؤ گے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے تبلیغ دی، اللہ کی طرف بلایا اور یہ لوگ نہ مانے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کفار نے کہا، اے نوح، اب وہ عذاب لے آؤ جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔
تم بھلا اس عذاب کو کیسے لا سکتے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا رب عذاب مسلط کرنے پر قادر ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے رویے سے بہت پریشان تھے کہ ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے آپ کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان پر عذاب نازل کر دے تاکہ یہ لوگ زمین میں فساد نہ پھیلا سکیں، ورنہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد میں یہ لوگ شر پھیلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک درخت لگاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا اور 100 سال تک انتظار فرمایا، پھر 100 سال تک اس کی لکڑی کو درست فرمایا، پھر آپ نے اس کی لکڑی کاٹ کر کشتی بنائی۔ بعض نے اس کی عمر 40 سال بتائی ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور ظالموں کے بارے میں کہا وہ ڈبو دیے جائیں گے، کیونکہ حضرت نوح نا امید ہو چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ان کی قوم اب راہ راست پر ہرگز نہیں آئے گی۔ جب آپ نے کشتی بنانا شروع کی تو کافروں کا جب بھی آپ کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے نعوذ باللہ یہ کیسا بے وقوف ہے، کشتی بنانے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی کوئی بات کی پرواہ نہ کی، کشتی بناتے رہے۔ کشتی کی بارے میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس لکڑی سے کشتی بنائی گئی وہ ساگ کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت نوح کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ کشتی کی لمبائی 80 گز ہوگی، اور کہا گیا کہ اس کشتی کا حصہ نوکدار ہوگا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا جب عذاب کے آثار نمودار ہوں تو ہر چیز کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کشتی میں ہر چیز کا ایک جوڑا موجود تھا۔ کشتی میں مرد و عورتیں 80 تھیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سب کو لے کر کشتی میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی بارش برسائی جو نہ کبھی اس سے پہلے برسی اور نہ اس کے بعد کبھی برسے گی۔ یوں لگتا تھا کہ آسمان کا، کنویں کا، چشموں کا سارا پانی زمین پر انڈیل دیا گیا ہو اور پانی نے خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دیا ہو۔ طوفان کا پانی سب سے بڑے پہاڑ سے بھی اوپر نکل گیا تھا۔ اس طوفان نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا تھا سوائے اس کشتی کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا جس کا نام یام تھا، یہ بھی عذاب میں غرق ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 150 دن تک کشتی میں سوار رہے تھے۔ جب طوفان تھم گیا اور پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو حضرت نوح کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا۔ وہ کشتی جو پانی میں تیر رہی تھی اب وہ ایک پہاڑ کی سطح پر رک گئی تھی۔ جس پہاڑ کی سطح پر وہ رکی تھی اس کا نام الجودی ہے اور وہ ارض جزیرہ میں واقع ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے حام، سام، یافس، پھر ان کی اولاد سے آگے نسل پھیل گئی۔ کشتی سے اترنے کا حکم ملا۔ پھر حضرت نوح اپنی قوم کو لے کر کشتی سے اتر گئے، تو قوم نے اتر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی نسل سے دوبارہ دنیا آباد کی۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر